کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اس فضیلت کو سمجھیں۔ یہاں نا جو لوگ لاڈلا کہلاتا ہے نا کوئی بندہ کہ میں لاڈلا ہوں، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے ہیں، لیکن جو لاڈلا ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لاڈلا ہوں۔ اور کسی کا بھی کوئی لاڈلا ہو جائے تو وہ ناز نخرے دکھاتا ہے، رسول کریم اور رب کے لاڈلے محبوب ہیں۔ لیکن جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے آپ اس پر توجہ کریں گے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہے، سورج ڈوبتے ہوئے آ گیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ ساری حضور کی شانیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے۔ لیکن ملت کے جوانوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ حضور کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ سچ بولتے ہیں۔ حضور کے اسوہ نور کی پہلی بات جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں کہتے۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ حضور کا جو پہلا تعارف ہے نا، یہ جو حضور کی 40 سالہ زندگی ہے نا، اسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، محبوب آپ ان سے کہہ دے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں؟ کو میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو دکھاؤ۔ آج میری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اعتماد نہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تو تھوڑے پیسے دے لیا کر، تھوڑے ایک جوڑے پہ میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بول۔ تو لاہور جاتا ہے تو لاہور کا بتا کے جا۔ ماں کہتی ہے پتر سے کہ پتر تھوڑی باتیں بتایا کر پر سچی بتایا کر۔ قوم کا اعتماد اٹھ گیا سیاستدانوں سے، تم نے لمبے چوڑے وعدے کیے، تم نے بڑی باتیں سنائی۔ تم دیکھیں نا، آپ کی توجہ اگر ہو تو میں ایک حوالہ اس طرح کا بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ سبز باغ دکھا کے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی۔ یہ ہمارے پیر والا کیا کرتے ہیں بیچارے، ایک کرامت اللہ خیر کرے کبھی کوئی ایک بن جاتی ہے نا تو پھر وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کرامت کو بھی فیس بک پہ ڈالو۔ میں نا کراچی جا رہا تھا تو لاہور میں تھوڑا سا مریض ہوں، مجھے الرجی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، تو ایک کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی۔ تو ایئرپورٹ سے ہی میں نے دوستوں سے پوچھا موسم تمہارا کیسا ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب بڑی گرمی ہے اور شدت ہے بڑی، اے سی چلا کے بھی گاڑی میں دقت ہے۔ تو میں نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے۔ تو یہ دعا لاہور ہو رہی تھی، میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو بارش ہو رہی تھی۔ تو وہ جو مجھے لینے آئے تھے نا صاحب، وہ گاڑی میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے لاہور آکھیا سی 1.5 گھنٹے جمی آ گیا ہے۔ وہ میں نے اسے کہا بس کر، اب آگے نہ بتا، ایسا نہ ہو کہ 2-4 لوگ آ جائیں کہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ اس لیے یہ اس طرح کرامتوں کو نا کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ، ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے لیڈران وہ سبز باغ دکھا دیتے ہیں۔ آپ تھوڑی باتیں کریں، محدود کریں، مختصر کریں۔ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے طائف والوں نے کہا تھا، جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو سیرت میں یہ عنوان بھی ہمیں ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں حصہ ملے گا؟ عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا، انہوں نے حضور سے کہا اگر کل کلاں کو حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے؟ تو حضور مسکرائے، اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن آئیں گے، یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی۔ حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا، دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا۔ یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامل یقین تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہوگا سارا کچھ۔ لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا،
تو حضور مسکرائے, فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی, فرمایا بھائی سنو, حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے. بات ختم کر دی. سچ بولے زندگی میں, سچی بات کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا. اسے سادی تقریر نہ سمجھنا, یہ عنوان دین ہے. اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں. آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں. اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں. جوانوں, کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا. آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں, ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے, کیا بات ہے. اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے, انہوں میری بھی نہیں سنتا. تو وہ رشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے. آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں. رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے. کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولیں, سچی بات کریں. کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کیا دی ہیں. دیکھیں بخاری میں موجود ہے, سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. فرماتے میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو. خطوط لکھے نبی کریم نے. اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں. ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا. مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے, میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا. جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے. ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی, معاذ اللہ جادوگر ہیں, شاعر ہیں, یہ کہانیاں بھی سناتے تھے. کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے, بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. اب بادشاہ نے سوالات پوچھے, میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا. میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی. کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے, بڑے سوال پوچھے, بڑے میں نے جواب دیے, بڑے سوال پوچھے. یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں. میں نے کہا نہیں, ماڑے ماڑے بندے ہیں. میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں, ماڑے ماڑے غریب لوگ ہیں. اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں. میں نے سارے جواب دیے. او ملت کے جوانوں, خدا را میری بات سننا. ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار, سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا, ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں, یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا, کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا, جی میں نے بہانہ کر دیا تھا. کچھ کہتے ہیں جی وہ تو میں نے تو بس ایسے ہی بات ہوا تو میں نے مذاق کیا. جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے. ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے. پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے, اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید وہ ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے, میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید وہ توجہ کرے, اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. سنو سنو, جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی. دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی. ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے, خود جائیں گے. ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا. ہمیں پلٹنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے, ہمارا انداز کیا. تھوڑی کر لیں باتیں, کو ضروری ہے صبح شام بولنا, تھوڑے کر لیں وعدے, تھوڑے دعوے کر لیں, کو ضروری ہے. سنو میرے عزیز, ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا. بادشاہ نے پھر دوہرا کے کہا سردار چپ کر گئے ہو, میرے آخری سوال کا جواب دو, کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی, میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا سردار سن, وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں, میری بڑی مخالفت ہے, میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں, کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا ہوں, آج تک میں لڑ رہا ہوں. لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں, میں غیر نہیں ہوں, وہ میرے بھتیجے ہیں. میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے, دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے, چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے, ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے,
زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے، میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی، مخالفت اپنی جگہ پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اس معبود کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ نکلا کرتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے، ایک سناٹا چھا گیا، کوئی صحابی نہیں وہاں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، لوگ رو پڑے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ چل دیا۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے، میں نے اتنے جواب دیے، کوئی رزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا، نتیجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار، جس بندے بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ اس نے او میرے بھائی اپنی زندگی میں سچ لاؤ، خدا را ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے، ضرورت سچ کی ہے۔ دوسری بات، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں، چھوڑ دے سامنے والا کیا کر رہا ہے۔ میں اپنے اس ممبر سے دیانتدار ہوں کہ نہیں، یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں نے جتنی عزت سمیٹی ہے دین کے نام پہ سمیٹی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگتے ہیں۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تھا، حضرت کو وظیفہ بتایا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں دیانتداری، امانت داری، آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی۔ آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے، آپ دو لوگ میں آپ نے کھا بھی لیے، لطف آیا، تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا تھا، بیمار تھا، تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو کیا آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو؟ 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے، ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا، بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا۔ ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے، ایک پیر ملا، جوتا بڑا قیمتی تھا، مہنگا تھا، تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کہ وہ چھوڑ کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا۔ اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا تو اب اس نے، یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں نہیں۔ اپنی زندگی میں انصاف کریں۔ میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا بیٹا جمعرات کو، میں نے پوچھا، میں نے کہا صبح جمعے میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا۔ میں کہا تو بڑا مولوی ہے نا، میں چھوٹا، میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں، میں ایک ہفتہ تیاری کروں، میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے۔ میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے۔ آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ دیانتدار ہو جائیں، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، رو پڑے، فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں۔ آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا کی، کون انکاری ہے اس کام سے؟ سب تیار بیٹھے، لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے لگا دیا حمص کا گورنر۔ کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا کہ کیسا ہے، تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے، کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے، غریبوں کی لسٹ لاؤ۔ ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا۔ وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں؟ کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی، پیوند کہاں لگانے ہیں؟ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ عرض کی حضور 4 شکایتیں۔ یہ جمہوریت ہے؟ آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے، آج کہاں جمہوریت ہے؟ آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے، جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر،
لیکن اگر وہ پورا تابعدار نہیں تو نظام نہیں چلتا، جتنا مرضی قابل ہو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں، عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟ تو انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، مسائل سنتے تھے، اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8 9 10 بجے آتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے رونے لگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا، جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں، آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے، بتلائیے نا۔ اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے، پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں، مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا، تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا، ان کو بھی جواب دینا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فخر بتانے کا۔ تو حضرت عمر نے 4 سوال کہا، سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں۔ فرمایا اب تو بن گئے ہونا، جواب تو دینا ہے، حضور بتلائیے۔ فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی، عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے، دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عامر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا، ساری رات بارگاہ ربوبیت کی آگ۔ او سنگیو تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو، تھوڑا سا نا، ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن کے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے، کمنٹس پڑھ کے، کمنٹس دے کے، رائے دے کے، بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کے حافظے کمزور ہو گئے۔ خدا را اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لو گے۔ یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے، ان کو تو میڈیا چلانا ہے، اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے، اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے۔ خدا را کچھ وقت اگر مصلے پہ ملے تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے۔ لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں، رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانے پیش کریں، آپ محسوس کریں گے وجود طاقتور ہوگا۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے رات مصلے پہ گزارتا ہوں۔ دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے، آپ اشراق چاشت کے بعد 9 10 بجے نکلتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہا یہ میرا راز تھا، میری پرائیویٹ بات تھی۔ کہا جناب اب تو لوگوں کا سوال ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، غریب آدمی، بیوی بیمار ہو گئی ہے، 35 سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے، بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں نا۔ سویرے اٹھتا ہوں، گھر کا کام کرتا ہوں، پھر بیوی کے لیے ناشتہ بناتا ہوں، اسے کھانا کھلاتا ہوں، تیاری کرتے آتے دیر ہو جاتی ہے۔ دوسرے سوال پر لوگ رو پڑے۔ کہا تیسرا اعتراض آپ پہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے میں نے کہا تھا میرا پردہ نہ کھولا جائے، میں بڑا راضی ہوں رب کی عطاؤں پہ، میں کیوں کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ آپ موقع دیں جی، بڑی مہربانی، چھوڑ دیں جی، تھوڑی 1 منٹ صرف جی ہمیں دیں، بولیں پیار سے جی، ناراض نہیں ہونا، آپ ہمیں موقع دیں۔ بات بھی اب تقریباً قریب ہونے کے قریب آئی۔ کہا حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے میں نے کہا تھا یہ میرا پردہ ہے، یہ نہ سنایا کریں آپ دکھ لوگوں کو۔ یہ غریب کہتے ہیں میں کسی امیر کے ساتھ لگ جاؤں گا تو کچھ بھی نہیں بنتا، چھوڑ دیں آپ، دکھڑے رب رسول کو سناؤ، خیرات بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی، وہ دیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال ہوا۔ کہا جناب آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں۔ تو فرمانے لگے میرا راز تھا پر بتا دیتا ہوں، جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس، ہفتے میں ایک دن دھو لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، اگر دوسرا جوڑا ہو تو یہ کام نہ کروں۔ حضرت عمر رو پڑے۔ کہا جلدی سے چوتھے سوال کا جواب بھی دے، کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو۔ وہ پھر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا،
میرے سامنے حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی مکے میں. جب وہ اپنی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہیں تو پھر رو پڑتا ہوں. یاد ماضی عذاب ہے یار. میں تکلیف میں آ جاتا ہوں, سوچتا ہوں اگر اللہ نے سوال کیا تو کیسے جواب دوں گا, اس لیے برداشت نہیں ہوتا تو رو پڑتا ہوں. چاروں سوالوں کے جواب دیے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اب آپ نے مجھ سے سوالوں کے جواب تو لے لیے, اب میری سزا کا بھی تو اعلان کرے نا, بتائیں نا. تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے, کہ اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما, کچھ اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں. میں پیچھے رہ گیا. ہمارے یہاں شرط لگتی ہے نا, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, ایک بھائی گاڑی خریدتا ہے پھر دوسرا چاہے زیور بیچے اس نے بھی خریدنی ہوتی ہے, ورنہ گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی. بہت سارے خرچے, یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا, اکٹھے جہاں بھائی رہتے ہیں 3 4 5 6, اس کے بہت سارے خرچے ضد کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں. اس نے کیا ہے تو لہذا میں نے بھی, ہوتا ہے نا جی ایسے. تو پھر اس ضد میں کوئی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ چلو جو پیچھے رہ گیا اس کا بھی ہاتھ پکڑے ساتھ آ جائے, دوڑتے رہتے ہیں. اس میں بیچارے کئی تھک جاتے ہیں, کئیوں کے پیر دوڑ دوڑ کے سوج جاتے ہیں, بڑے مسئلے بنتے ہیں, لیکن پیچھے پلٹنے کو کوئی تیار ہے. اس دوڑ نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا. مسلم میں جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں جہاد پہ گیا, واپس آ رہا تھا, میرا اونٹ کمزور تھا, بوڑھا تھا, بیمار تھا, سب لوگ آگے گزر گئے, میں پیچھے رہ گیا. کچھ میں پریشان رہتا تھا غربت سے, تو میں مایوس بھی تھا, ذرا پیچھے رہ گیا, پریشان تھا. فرماتے ہیں نبی پاک نے نا 2 3 دفعہ پلٹ کے دیکھا, ادھر دیکھو. میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ دیکھے ہیں, وہ امیروں میں چلے گئے, پیچھے پلٹ کے انہوں نے غریبوں کو کبھی نہیں دیکھا. وہ ایک دوست ہوتا تھا ہمارا جو ماڑا ہے, غریب ہے, پلٹ کے نہیں دیکھا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا آگے گئے, سب سے آگے. حضور نے 2 4 5 دفعہ نا پیچھے پلٹ کے دیکھا. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو میرے محبوب کا انداز کریمانہ دیکھیں, حضور اعلانیہ فرمانے لگے بھائی مجھے جابر نہیں نظر آ رہا, بے خبر ہو جو غلاموں سے, واقعہ کیا ہے, واقعہ کیا ہے. یہاں ہمارے استاد جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے نا, یہ حدیث پڑھا رہے تھے, تو اچانک رونے لگ گئے. میں نے کہا حضور کیا ہوا, رو کیوں پڑے؟ تو کہنے لگے یار سوچتا ہوں جو محبوب جہاد سے واپسی پر اپنے غلاموں کو نہیں بھولے, وہ میدان محشر میں کیسے بھول جائے گا. وہ وہاں بھی پوچھیں گے فلانا کدھر گیا, فلانا کدھر گیا, ایک ایک کا نام لیں گے. حضور نام لیں گے, ہماری موج بن جائے گی. نبی کریم نے پلٹ کر کے دیکھا, جابر نہیں نظر آ رہے. حضور ان کا اونٹ کمزور ہے, پیچھے رہ گئے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا آہستہ کرو ساتھ, یہ نہیں فرمایا, بلکہ نبی پاک نے فرمایا تم چلو. قافلہ چلتا رہا, حضور نے گھوڑا پیچھے کی طرف موڑا, سب سے پیچھے آئے. جناب جابر کہتے ہیں پیچھے میرے پاس, اس حکمت کو آپ سمجھیں, حدیث کے ان لفظوں پر آپ غور کریں. ایک کہہ کے کہنا ذرا اس کو میرے پاس لاؤ, یہ بات اور ہے, ذرا آہستہ ہو جب وہ بھی ساتھ مل جائے. لیکن یہ معنی اور ہے کہ غریب جہاں بیٹھا ہے اس کے پاس خود چل کے جانا. حضور خود پلٹ کے پیچھے آئے اور فرماتے میں کیونکہ پریشان تھا تو محبوب میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے اس کو دوڑاتا کیوں نہیں, پیچھے کو رہ گیا. تو کہتے ہیں مایوس بندہ, پریشان بندہ, کبھی کبھی وہ اس طرح بولتا ہے کہ جیسے کڑ رہا ہے, تھوڑا سا نا سخت ترش باتیں بھی کرتا ہے. کہتے ہیں میں نے اس عالم میں نا, میں نے کہا حضور اس قابل ہوتا تو سب کے ساتھ مل نہ جاتا, کمزور ہے, ماڑا ہے, مہران ہے, اور وہ بھی پرانی, جو چل ہی نہیں سکتی. یہ کہاں یا رسول اللہ دوڑے گا, اس قابل ہی نہیں ہے. حضور اس قابل ہوتا تو قافلے کے ساتھ نہ ہوتا. کہتے ہیں حضور نے میری طرف توجہ فرمائی, میں باتیں کر رہا تھا اپنے اندر کی پریشانی کی, تو حضور مسکراتے جا رہے. حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی, فرمانے لگے ایسے ہی تو باتیں کر رہا ہے. نبی پاک نے اونٹ کی پشت میں چھڑی لگائی, تو فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں, بڑے ہلکے سے مسکرا, تو دوڑتا کیوں نہیں. تو جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا نا وہ سب سے آگے نکل گیا, وہ دوڑتا گیا, دوڑتا. فرماتے ہیں میرا چہرہ بھی عجیب سا, لوگ میرے انداز دیکھیں کہ یہ کیسے آگے نکل گئے, کیسے, کبھی نہ سوچ یہ کیسے نکل گیا, بس سمجھ لے آگے وہی نکلا ہے جسے مصطفیٰ کی تھپکی مل گئی ہے. تو یہ نہ کہ سیاست کر گیا, چلاکی کر گیا, بس تھپکی مل گئی تو بات بن گئی. کہتے ہیں میں نکل گیا آگے, حضور کی تھپکی جو ملی تھی. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور گھوڑا دوڑا کے میرے پاس آئے, خود حضور نے میرا اونٹ تیز کرایا نبی پاک کی برکت سے. تو قریب آ کے فرمانے لگے ٹھہر جا یار, ہم بھی تیرے قافلے میں, ہمیں بھی ساتھ لے لے. فرماتے اب تو میں رو ہی پڑا کہ خود بھیک دیں, خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو, ٹھہر جا یار ہمیں بھی ساتھ لے لے. جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جگہ پڑاؤ کیا, رکے, ٹھہرے کھانے پینے کو, نماز پڑھنے. نبی کریم نے مجھے بلایا, میں حاضر ہوا. تو کہا یا رسول اللہ, حضور حکم. تو محبوب فرمانے لگے جابر یار تیرا اونٹ میں نے نرالا ہی دیکھا, بوڑھا ہو کے سب سے آگے نکل جاتا ہے, بیمار ہو کے, کمزور ہو کے,
کہتے ہیں میں چہرہ دیکھتا جا رہا ہوں کہ حضور سارا ہی پتہ ہے آپ کو، میں کیا عرض کروں؟ تو محبوب فرمانے لگے پسند آ گیا، بیچ نہیں دیتے میرے ہاتھ؟ یا رسول اللہ آپ رکھ لیں۔ حضور آپ کا یہ فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا۔ کتنے کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ رکھ لیں۔ فرمایا پیسے دوں گا۔ یا رسول اللہ مارکیٹ میں جاؤں تو 6-7 دینار کا بکے گا۔ فرمایا نہیں بھائی میں تو پورے 10 دوں گا۔ 6-7 نہیں، میں تو پورے حساب سیدھا 6-7 کا کیا حساب ہوا، 10 پورے کا۔ حضور پھر بندہ نوازی ہے نا، کون بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا بلال تیرے پاس 10 دینار تھے؟ حضور ہیں۔ فرمایا ان کو دے دو، اونٹ کے پیسے رکھ لو اور مال نہ مدینے جا کے دے دے۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں مدینے گیا شام کو، میں نے نا کبھی اپنے اونٹ کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی اس دن کی۔ میں نے اسے بڑے پیار سے نہلایا، میں نے نئی رسی خرید کے اسے نکیل ڈالی، آج محبوب کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے۔ کہتے ہیں تیاری کر کے نا، تیاری پوری تیاری کر کے، تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، اتو نور صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ کہتے ہیں اسے بڑے پریم سے بڑی محبت سے سجا کے سوار کے نکھار کے تیار کر کے میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے گیا۔ ظہر کی نماز پڑھ کے حضور نکلے، میری طرف دیکھا، میں نے کہا حضور پیسے لے لیے تھے، یہ آپ کا سامان ہے، مال ہے؟ کہتے ہیں حضور نے نکیل تھامی، میں واپس پلٹا بھی گلی کی نکر مڑا نہیں تھا، حضور نے آواز دی جابر ذرا سن تو صحیح۔ کہتے ہیں میں واپس آیا تو حضور مجھ سے باتیں کرنے لگے، فرمانے لگے یہ میرا اونٹ ہے، اسے کمزور اور بوڑھا نہ سمجھنا، کبھی جانوروں میں دوڑا کے دیکھنا سب سے آگے نکل جاتا۔ اور کریم محبوب فرمانے لگے 6-7 دینار کا نہ سمجھنا، میں نے پورے 10 دینار کا خریدا۔ اور پھر حضور پھر مسکرائے، فرمایا جابر تمہیں پتہ ہے تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے؟ حضور ہاں۔ فرمایا رکھ لو میں تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں، رکھ لو میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں واپس لوٹ رہا تھا، رو رہا اور کہہ رہا تھا جیسا نبی اللہ نے مجھے دیا، جیسا رسول اللہ نے، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائیں بائیں آگے پیچھے خیال رکھتے کس کو کس وقت کس انداز میں کتنی حاجت ہے۔ حضرت مقداد حضور کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں میں تھا اور میرے ساتھ 2 صحابہ اور تھے، ہمیں بھوک لگ گئی، مدینے میں نہ کچھ قحط کا سما تھا، کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، فصلیں نہیں پکی تھی۔ فرماتے بھوک نے بڑا ستایا۔ ہمارا یہ طریقہ تھا کہ جب ہمیں شدید بھوک لگتی تھی تو ہم کسی صحابی سے کوئی مسئلہ شرعی مسئلہ دریافت کرتے تھے۔ یہ اب جا کے ہر قاری صاحب پہ ہر امام صاحب پہ فیٹ نہ کر دینا بات، آپ باتیں سنتے ہیں پھر ترجمے اپنی مرضی کے کرتے ہیں، جا کے ہر مولوی صاحب پہ فیٹ نہ کر دینا۔ کہتے جب مسئلہ پوچھتے تھے نا کسی صحابی سے تو پہلے روٹی کھلاتا تھا پھر مسئلہ بتاتا تھا۔ اب میں پہلا وضاحت کر لی یہ گل بھی، اس لیے میں نے اگلی بات بعد میں کی ہے، کیونکہ آپ نے اسی حساب سے روٹی کھلانی ہے نا جس حساب سے اپنے امام کو تنخواہ دیتے ہیں، اسی حساب سے روٹی کھانی ہے نا اس بیچارے۔ تو فرمانے لگے کہ جب نہ کسی شخص سے کسی صحابی سے مسئلہ پوچھتے نا تو پہلے وہ، اس لیے یہ جو آستانوں پہ لنگر ہوتا ہے، یہ جو بزرگان دین خانقاہوں پہ لنگر رکھتے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ جس کو دین بتایا جاتا تھا اسے پھر لنگر بھی کھلایا تھا۔ بہت سارے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بھئی یہ رسول اللہ کی سنت ہے، صلی اللہ پڑھیے درود صلی اللہ، چلے جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا وہ بھی شامل ہو جائے، پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اس دن بڑی بھوک لگی، 3 دوست تھے ہم، 3 صحابہ تھے، ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو گلی میں کھڑا کر لیا۔ سب صحابہ کے حالات کچھ نہ کچھ ان دنوں میں نا ٹائٹ تھے، کمزوری تھی، چونکہ فصلیں نہیں تھی، بارشیں نہیں تھی۔ ابوبکر ایک مسئلہ پوچھنا، کہتے کھڑے کھڑے جناب صدیق اکبر نے کہا پوچھو، پہلے روٹی بھی ساتھ پوچھتے، کہنے لگے چلو پوچھو، کہتے مسئلہ پوچھا اور بتا کے رخصت ہو گئے۔ پھر ہم نے حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے بھی سوال کا جواب دیا پر کھانا نہ پوچھا۔ پھر 2-3 اور لوگوں کو ہم نے ٹٹولا، لیکن اس دن سب نے مسئلہ ہی بتایا، روٹی نہیں پوچھی۔ حضرت مقداد کہتے ہیں ہم نے پروگرام بنایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے مسئلہ پوچھنے کا، تو میرے ساتھ والے دونوں کہنے لگے بس کر، بڑے آزما لیے، اب چل سیدھا دروازہ رسول پہ چلے۔ اب مسئلہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا ہے جن سے سن کے ساری دنیا مسئلے بتاتی ہے، انہی سے پوچھتے ہیں، ڈائریکٹ چلتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم آئے مسجد نبی میں، حضور بیٹھے تھے، حضرت مقداد کہتے ہیں ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا، حضور کسی شخص کے ذاتی معاملات میں دخل دینا اور ہے اور گرتے ہوئے کا ہاتھ تھامنا اور ہے۔ اب لوگوں نے پتا کیا کیا، یہ دخل نہیں دیتا، اس کا مطلب پتا کیا، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ میرا معاملہ
نہیں ہے. کوئی آدمی دکھوں میں گھیر گیا ہے تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے. اب ذاتی معاملے کا یہ ترجمہ کیا لوگوں نے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے دین کو اتنا کھول کر بیان کیا, اتنا کھول کر بیان کیا. مسلم شریف کی یہ حدیث شاید اس درجے کی بات دوسری کہیں مل ہی نہیں سکتی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی. اللہ فرمائے گا میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا, میں بیمار تھا تو تیمارداری کرنے نہیں آیا. بندہ عرض کرے گا مولا تو کھانے سے, پہننے سے, پینے سے, بیمار ہونے سے بے نیاز ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ تو رب کریم فرمائے گا وہ تیرے پڑوس میں جو میرا بندہ بیمار تھا, وہ جو بھوکا اور پیاسا تھا, تو بس تجھے سمجھ ہی نہیں آئی. اتنے بڑے لفظ آپ کو حدیث میں دوسرے, اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرمایا میں بھوکا تھا, میں پیاسا تھا. اس میں کوئی شک نہیں. جب آپ کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے, لیکن نیکی ہوتی تب ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں. جو لوگ آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں نا, آپ کی خدمت گزار ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, ان کے اگر اوپر غربت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, آزمائش آتی ہے, تکلیف آتی ہے, تو وہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں. میرے نبی پاک نے اسے ذاتی معاملہ نہیں کہا. حضرت ربیہ بن کعب کی وہ حدیث تو سارے لوگ سناتے ہیں کہ وضو کرایا کرتے تھے تو نبی پاک نے فرمایا کچھ مانگ لے. انہوں نے جنت میں نبی پاک کا پڑوس ہی مانگ لیا. یہ بخاری میں موجود ہے. لیکن وہ والی حدیث بھی پڑھو کہ جب نبی پاک نے انہیں کہا کہ ربیہ تو مجھے وضو کراتا رہتا, شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, میں شادی کراؤں گا, میں اس کام میں کیوں آؤں گا, شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس کی حضور کوئی کاروبار نہیں, کوئی معاملہ نہیں, کوئی رنگ روپ نہیں, اور آپ کی خدمت سے بھی رک جاؤں گا. کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. اگلے دن پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا حضور نہ کاروبار ہے, نہ گھر ہے, نہ مکان ہے, نہ رنگ روپ ہے, کون رشتہ دے گا؟ جب میں یہ کہہ کے باہر نکلا نا, حضور خاموش ہو گئے, تو میرے دل میں خیال آیا نبی یار تو بحث کیوں کرتا ہے؟ اور ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ نے سارا کچھ ہی عطا فرمایا ہوا ہے. حضور کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو چپ کر کے کہہ دے محبوبہ جیسے دل کرتا ہے ویسے کر دے, تو آگے سے دلیلیں دیتا پھرتا ہے. یہ بھی کو بات ہوئی. فرماتے اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا, حضور نے اگر آج کہا تو کہہ دینا یا رسول اللہ جیسے دل ہو کرے. میں نے وضو کرایا, میرا خیال تھا حضور یہاں روک کے کہیں گے, یہاں روک کے کہیں گے, پر حضور نے آج بات ہی کوئی نہ کی. میں دیر تک سوچتا رہا یہاں کہیں گے, یہاں کہیں گے, پر آج حضور نے بات ہی نہ کی. میں پچھتا رہا تھا کہ 2 دن موقع ملا, میں نے ضائع کر دیا. فرماتے ہیں وضو پورا کرا کے جب میں باہر نکلا, دروازے تک پہنچا تو محبوب نے آواز دی, بات سن. میں ٹھہر گیا. فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میرا تو دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کرا دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا, اسے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر. کہتے میں گیا, تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا انہوں نے, لیکن پھر وہ راضی ہو گئے. میں واپس آیا, سنو یہ جی اس کا ذاتی معاملہ ہے, لیکن نبی پاک نے دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے میری, اس کا نکاح نہیں ہو رہا, گھر نہیں آباد ہو رہا, تو حضور نے پورا کردار ادا کیا. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا. فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہاں. فرمایا یہ میرے ربیہ کو دے دے, اس میں رہا کرے گا, دلہن کو لائے گا. حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا. فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے. یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا میرے اس غلام نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا, تیسرے صحابی. فرمایا ایک مینڈے کا بندوبست تو نے کر کے دینا ہے. حضور کس لیے؟ فرمایا میں نے اپنے غلام کا ولیمہ کرنا ہے, بکرے کا بندوبست کر. ساری تیاریاں کر کے دی. حضرت ربیہ کہتے ہیں جب میں دلہن بیاہ کے گھر لایا تو میرے دوست یار رشتہ دار مبارک دینے آئے. کہنے لگے تیری کیا بات ہے, شادی بھی اعلیٰ خاندان, ولیمہ بھی, اور کھجور کی گٹھلی کے برابر حق مہر بھی. حضرت ربیہ رو پڑے. فرمانے لگے میں تو کالا کلوٹا حبشی غلام تھا, سلام بھی کوئی نہیں لیتا تھا, مجھے مبارک نہ دو, میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو. یہ سارا حضور کا کرم ہے. کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے, بھئی سارا دن تیرے ساتھ رہتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, تیری نوکری کرتا ہے, تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں, تو نے کبھی اشک شوئی نہیں کی, تو نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ تیرے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکے, تیری توجہ ہی نہیں. نبی رحمت علیہ السلام دائیں بائیں والوں, آگے پیچھے والوں کا خیال رکھتے, جہاں جس کو ضرورت ہوتی حضور اس کی ضرورت میں پہنچتے, اشک شوئی کرتے, نبی پاک پیار کرتے. کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے, میں کیا کروں؟ سنو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے نا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اعلیٰ ترین احد کے شہید ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں رب کریم نے خود ان سے گفتگو فرمائی ہے, خود ان سے گفتگو کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر احد میں شہید ہو گئے تھے. 6 یا 10 بہنیں تھیں ان کی, قرضے چڑھ گئے, کاروبار میں نقصان ہو گیا,
ضروری نہیں کہ کوئی آدمی دھوکے بازی ہو تو وہ مقروض ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے دن پھیرتا ہے، حالات تبدیل کرتا ہے. اب صحابی پہ کچھ حق کر سکتا ہے، لیکن حضرت جابر کہتے ہیں اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ ایک ایک بال میرا قرضے میں ڈوب گیا. قرضے بڑے دینے تھے، مقروض آتے، تنگ کرتے. خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، جب تک قرض دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں کھجوریں پکی تھی. یہ بخاری میں بھی ہے، کنز المال میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے، 20 درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت ملے. فرمانے لگے کھجوریں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھی تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا قرضے یہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں. یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے، ہاڑی سونی جی، یہاں چاول کی فصل پہ، یہاں گندم کے. ہم نے تو کپڑے لیے ہوتے تھے ادھار دکانوں سے، یہ فصل پکتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں. کہا کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں. فرماتے پتا مجھے بھی تھا کھجوریں زیادہ تھوڑی ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے. فرماتے ہیں کھجوریں پک گئی، اتاری تو یہ تو 11 گنا بھی اور ہو تب بھی قرضہ نہیں اترتا. کہتے ہیں میں نے دوستوں سے، یاروں سے، رشتہ داروں سے، وہ جو کہتے ہیں نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا. پھر جس دن بندہ حکم بتاتا ہے اس دن کہتے ہیں آج سویرے ہی بچہ پیسے لے گیا. یہ تو 2 گھنٹے پہلے بتاتا تو تیرا کام. ہنس رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں سے، 2 گھنٹے پر لیٹ ہے آپ، بلکہ کئی تو پونے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں. کہتے پونا گھنٹہ پہلے تو آ جاتا تو تیرا کام بس. اور جب بھی آپ فون کرو، اس سے اگلی دفعہ کریں تو پھر شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا، ورنہ کام بالکل تیار تھا. اور ہمارے زمانے میں تو دوستی قائم رکھنی ہے تو صرف اس سے رہ سکتی ہے جسے آپ کام نہ بتائیں. حالانکہ اس دوست کا کیا مطلب، دنیا کے جو کام نہ آیا، اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کو لو بہتر یار اکیلے. کیا مطلب ہے، کام بتایا تو رفو چکر ہو گیا. منع کیا ہوا اس بات. میرے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہتے ہیں سب سے کہا پر کسی نے نہ سنی. جب میں تھک گیا نا تو میں دروازہ رسول پہ چلا گیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حضور قرضے زیادہ ہیں، کھجوریں کم ہیں، یہودیوں کے پیسے ہیں وہ مانتے نہیں. نبی پاک نے فرمایا ان سے کہو تھوڑے تھوڑے لے لیں باقی پھر دیں. حضور نہیں مانتے. حضور کہہ سکتے تھے سلمان جاؤ بات کر کے آؤ، جاؤ بلال، صہیب جاؤ. کون جاتا ہے مقروضوں کی سفارش کرنے؟ کہتے بھائی میں نہیں بیچ میں آؤں گا، اتنے پیسے اوہ میں اپنے موبائل فون بند کر جاتے کو پوچھے نہ. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، خود رسول پاک، خود نبی پاک، حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. مقروض کے ساتھ، امیر کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نہیں جس نے پیسے لینے ہیں، بلکہ حضور مقروض کے ساتھ، گرے ہوئے کے ساتھ چلے. چل میں چلتا ہوں. یہودی تک گئے، فرمایا کچھ لے لے، یہ بیچارہ دھوکے باز نہیں، الجھ گیا ہے غربت، کچھ لے لے باقی پھر دے دیں گے. کہنے لگا سارے لینے. جب اس نے بات نہ مانی تو پھر یہ اللہ کے رسول ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے. یہ دربے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مجھے پوچھا تھوڑے دن پہلے ایک شخص نے. آپ سنتے رہتے ہیں نا شعر، آپ تو ترجمہ پوچھتے ہی نہیں نا. کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے، کبھی پرچی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی جب آپ سے پوچھے تو یہ دربے کیا ہے. لفظ دربے ہے ہی نہیں. اصل میں اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں نا لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں وہ بات کتنی غلط. یہ لفظ دربے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے. در علیحدہ ہے اور بے بہا. در کہتے ہیں ہیرے کو، ایک معنی ہیرا ہے. در بے بہا، بے بہا کی تو سمجھ آتی ہے نا. در بے بہا دیے یعنی